والرسول فاقبلوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور رحيم. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم علامہ قاری عبدالحفیظ صاحب الازہری، محترم خواجہ نسیم صاحب صدر ادارہ بحال قرآن آسٹریلیا، محترم نعیم صاحب اور ہمارے معزز مہمان گرامی قدر جو آج کی اس محفل میں تشریف لائے، اور آپ تمام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو میں دل سے سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم. یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ نے مجھے آج کی اس محفل میں گفتگو کرنے کا اور اس جلسے سے ہم کلام ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. یہ ایک انتہائی نیک عمل ہے جس پر میں تحریک منہاج القرآن آسٹریلیا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پر یہ خوبصورت سینٹر جو انہوں نے بنایا ہے، اور اس میں ہمارے محترم خواجہ صاحب کی بڑی کاوشیں ہیں اور ان کی پوری ٹیم کی محنت ہے. اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے اور اس سینٹر کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. حضرات محترم، بات یہ ہے کہ عمل انسان جو بھی کرے اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ اس عمل میں محبت اور اخلاص ہونا چاہیے. جب آپ کوئی عمل محبت اور اخلاص سے کرتے ہیں تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام، یہ جو واقعہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ تفسیر مظہری میں علامہ قاضی ثناء اللہ قانی پتی نے بیان فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کی کہ مولا روز محشر جو میزان کو قائم فرمائے گا وہ میزان مجھے دنیا میں دکھائے. وہ میزان تو سمجھتے ہیں جس پر اعمال تولے جائیں. عرض کرنے لگے کہ مولا جو میزان کو حشر کے روز قائم فرمائے گا اس میزان کو دنیا میں مجھے دکھا دے. اب اللہ رب العزت اپنے محبوبوں کی دعاؤں کو التجاؤں کو رد نہیں فرماتا. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ نے دعا کو قبول فرمایا، اور وہ میزان جو حشر کے دن اللہ رب العزت قائم فرمائے گا، اللہ نے وہ میزان حضرت داؤد علیہ السلام کو دکھایا تو اس کی جو ایک سائیڈ تھی، ایک پلڑا تھا، اس سے زمین و آسمان بھر گیا. اس سے زمین و آسمان بھر گیا. حضرت داؤد علیہ السلام پر اس کی ایسی ہیبت آئی ہوئی اور اس کا حجم دیکھ کر، اس کا سائز دیکھ کر ایک کیفیت طاری ہو گئی، ہیبت طاری ہو گئی، اور آپ پر غشی طاری ہو گئی اور آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے. پھر جب آپ کو افاقہ ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا یہ جو میزان ہے اس کا ایک پلڑا اتنا بڑا ہے تو انسانوں میں سے کون ایسا ہوگا جو اس اتنے بڑے میزان کو بھرے گا. وہ جو بات ہے اخلاص کی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ داؤد مجھے میری عزت کی قسم اگر میرا بندہ اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ اگر کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی عمل کرتا ہے تو اس ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر عمل سے میں اس پورے میزان کو تو میزان کا حجم نہ دے، تو میزان کا سائز نہ دے. میں رب ہوں، میں جب اپنے دست قدرت سے اپنے بندوں کے عمل کو لیتا ہوں. حدیث پاک ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ انسان جب عمل کرتا ہے وہ عمل اپنے حجم کے اعتبار سے کھجور کی گٹھلی جتنا ہوتا ہے، لیکن رب اپنی قدرت سے اس کو پالتا رہتا ہے، اس کو پالتا رہتا ہے، اس کو پالتا رہتا ہے۔ اور حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بیان فرمائی کہ جس طرح تم بچڑے کو پالتے ہو، بچڑا چھوٹا سا ہوتا ہے اور پالتے پالتے وہ بچڑا جوان ہو جاتا ہے، تنومند ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ عمل جو اپنے سائز کے اعتبار سے، اپنے حجم کے اعتبار سے ایک کھجور کی گٹھلی جتنا ہوتا ہے، رب اپنی شان قدرت کے ساتھ اس کو پالتا رہتا ہے، پالتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب بندے حشر کے روز اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں گے تو وہ عمل انہیں پہاڑ جتنا نظر آئے گا، پہاڑ جتنا نظر آئے گا۔ عمل جو آپ نے کیا تھا وہ گٹھلی کے سائز کے جتنا تھا، لیکن جب اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں گے وہ عمل اپنے حجم کے اعتبار سے، اپنے سائز کے اعتبار سے پہاڑ جتنا نظر آئے گا۔ یہ رب کی مہربانی ہے، یہ رب کی مہربانی ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں عمل اپنے اعتبار سے اتنا چھوٹا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھے اس کے لیے ایک ہی رات سبحان، اور جو جنازہ پڑھ کر قبرستان تک جائے اور اس کی تدفین تک وہاں پر موجود رہے اور دفنا کر واپس آئے تو اس کے لیے 2 قیراط۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ یہ قیراط کیا ہے؟ بل قیراط، یہ قیراط کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قیراط بہت پہاڑ جتنا، ایک قیراط بہت پہاڑ جتنا ہے۔ عمل دیکھیں کہ صرف جنازے کی نماز پڑھی ہے، اس کے اندر چند منٹ لگے ہیں، قبرستان تک گئے، اپنے بھائی کو دفنایا، واپس آئے، اللہ نے اپنے نام اعمال کے اندر 2 قیراط جو 2 بہت پہاڑ جتنے ہیں لکھ دیے۔ یہ رب کی رحمت نہیں تو کیا ہے؟ تو ہم اس رب کو ماننے والے ہیں جو رب العالمین ہے، جو ہمارے اعمال کی بھی پرورش کرتا ہے۔ رب العالمین ہے یا نہیں؟ وہ رب کہتے ہیں پالنے والے، رب کہتے ہیں پرورش کرنے والے۔ تو رب صرف انسان کی پرورش نہیں کرتا، ہمارے جسم کی پرورش نہیں کرتا، بلکہ رب ہمارے اعمال کی بھی پرورش کرتا ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، وہ رب العالمین ہے، حضور رحمت للعالمین ہے۔ تو رب اپنے بندوں کے اعمال کو پالتا ہے، ان کو بڑھاتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، اور عمل جو اپنے حجم کے اعتبار سے انتہائی مختصر ہوتا ہے، پال پال کر پرورش کر کر کے اللہ تعالیٰ اس کو پہاڑ جتنا بنا دیتا ہے۔ اور ادھر حضور رحمت للعالمین ہے کہ جن کی توجہات ہمہ وقت ان کے غلاموں پر ہے۔ آج یہ جو محفل یہاں پر منعقد ہو رہی ہے یہ بھی حضور کی توجہ میں، حضور کی نگاہوں میں ہے، حضور کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے جسد مبارک کے ساتھ اپنی قبر انور میں استراحت فرما ہے اور وہیں سے کائنات کا ذرہ ذرہ مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو میرے آقا کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو، کیونکہ وہ رحمت ہے تمام عالمین کے لیے۔ اگر کوئی چیز ان کی نگاہوں سے، ان کے علم سے باہر ہو جائے تو اس کے لیے رحمت کیسے ہو؟ ان کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر جو موجودات ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہو اور ان کا علم بھی ان کے پاس ہو۔ تو آج کی جو محفل ہے یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی ہے اور مشاہدے میں بھی ہے۔ تو دلوں کو سنبھال کر بیٹھے، یہاں پر ملائکہ بھی آئے ہیں،
جو جا کر رب کی بارگاہ کے اندر آپ کی حاضری لگوائیں گے، آپ کے اعمال بتائیں گے، اور رب اپنے فرشتوں سے پوچھے گا کہ کہاں سے آ رہے ہو، کیا کر کے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے مولا ایک تیرے ذکر کی، تیرے محبوب کے ذکر کی محفل تھی، وہاں پر گئے تھے، وہاں سے آ رہے ہیں۔ رب پوچھے گا وہ بندے وہاں پر کیا کر رہے تھے؟ مولا تیرا تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے۔ وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ مولا تیری رضا چاہتے ہیں، تیری جنت چاہتے ہیں۔ رب فرمائے گا اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، ان کو میرے جنت عطا ہو جائے۔ تو آج کی محفل اس عظیم ہستی کی ولادت کی محفل ہے جو احمد الحامدین بھی ہے اور احمد المحمودین بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ کے ساتھ سنیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احمد الحامدین بھی ہیں اور احمد المحمودین بھی ہیں، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حامد بولتے ہیں حمد کرنے والے، حامد بولتے ہیں حمد کرنے والے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جس نے حمد کی وہ رب کا حامد ہے، اللہ کی جس نے حمد کی وہ رب کا کیا ہوا؟ حامد ہوا۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، اللہ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ بندگی کا لباس پہن کر میری بارگاہ کے اندر آتا ہے، وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حامد ہوئے، تو احمد الحامدین کا معنی یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اللہ کی حمد کی۔ حضور وہ ہستی ہے جنہوں نے اللہ کی حمد سب سے زیادہ اور سب سے پہلے۔ اب بات یہ ہے کہ سب سے پہلے کرنے کے لیے سب سے پہلے ہونا ضروری ہے، سب سے پہلے کرنے کے لیے سب سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نہ مانے تو قرآن پڑھ کر دیکھیں، قرآن میں اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، میں سب سے پہلا اللہ کا بندہ ہوں جس نے رب کے سامنے اپنی زمین نیاز کی، جس نے رب کو سجدہ کیا، جس نے رب کی عبادت کی۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی عبادت کی، اللہ کا ذکر کیا۔ اور یہ کتاب التشریفات فی الخصائص والمعجزات ہے، اور حضرت علی بن امام علی بن برہان الدین الحلبی قاہری مصری سیرت الحلبیہ کے اندر یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین موجود تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل بتاؤ تمہاری عمر کیا ہے، تمہاری عمر کیا ہے؟ اب میں بتا رہا ہوں کہ حضور سب سے پہلے کیسے، جبریل بتاؤ تمہاری عمر کیا ہے۔ اور اس کو نشر الطیب کے اندر اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی بیان کیا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایک بات بتاتا ہوں جس سے آپ میری عمر کا اندازہ کر سکتے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے مجھے پیدا فرمایا تو اس کے پردہ عظمت، چوتھے پردہ عظمت کے اندر ایک ستارہ چمکا، ایک ستارہ چمکا۔ وہ ستارہ
ہر 70,000 سال کے بعد چلتا تھا، اور اس ستارے کو میں نے اپنی زندگی کے اندر 72,000 اب آپ اندازہ لگا لیجیے میں کتنا پرانا بنا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑا اور آپ نے فرمایا ہے جبریل انا اے جبریل جس ستارے کو تو دیکھا کرتا تھا جو 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا اور جس کو تو نے زندگی کے اندر 72,000 مرتبہ دیکھا، جبریل کو ستارہ میں محمد تھا۔ اب وہ ستارہ کرتا کیا تھا؟ وہ ستارہ اللہ کا ذکر کرتا، وہ ستارہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تخلیق آدم سے 14,000 سال پہلے اللہ کی بارگاہ میں موجود ہوں، اور فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم جسم و روح کے درمیان تھے، یعنی ان کی روح کا تعلق ان کے جسم کے ساتھ بھی نہ جڑا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو ابھی یہ کائنات مارز وجود میں نہ آئی تھی، اللہ نے ابھی کن نہ فرمایا تھا، کوئی چیز فیکون نہ ہوئی تھی، اس وقت بھی نور مصطفیٰ موجود تھا، اور نور مصطفیٰ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، کیونکہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے ذاکر بنو پھر مذکور بنو، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نے پہلے اللہ کا ذکر کیا، پہلے اللہ کا ذکر کیا، پہلے احمد بنے، پہلے کیا بنے؟ احمد۔ اس لیے آپ کا نام احمد آسمانوں میں مشہور ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی ہوئے، جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے الہامی نازل فرمائی، 4 تو بڑی کتابیں ہیں اور 313 صحیفے اسکرولز ہیں جو اللہ رب العزت نے نبیوں پر نازل فرمائے، ان سب میں تذکرہ مصطفیٰ موجود تھا، ان سب میں تذکرہ مصطفیٰ موجود تھا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام سابقہ کتابوں میں مذکور تھا وہ تھا احمد۔ حضور لفظ احمد نام احمد کے ساتھ پچھلی سابقہ امتوں میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلکہ ایک بنی اسرائیل کی روایت ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث عنی بنی اسرائیل کہ اسرائیلیات بھی مجھ سے لے لیا کرو، کیونکہ جو بات زبان رسالت سے نکل جاتی ہے پھر وہ اسرائیلیات نہیں رہتی، وہ حدیث بن جاتی ہے، وہ حدیث بن جاتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میں بتا رہا ہوں کہ لفظ احمد جو نام احمد ہے وہ کس طرح باقی کتابوں میں مذکور تھا۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے 100 سال عمر، کتنی 100 سال عمر پائی، اور ساری زندگی اس کو فجور میں گناہوں میں گزاری، معصیت میں گزاری، اللہ کی نافرمانی میں گزاری، اور لوگ اس سے اتنے بیزار تھے کہ جب وہ مرا 100 سال کی عمر پا کے لوگوں نے نہ اس کا نماز جنازہ پڑھا، نہ اس کو غسل دیا، نہ نماز جنازہ پڑھا، اور نہ ہی اس کو کفن پہنایا، نہ اس کی تدفین کی، اس کو اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پر رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ رب العزت نے وحی فرمائی، وہ فرمایا کہ موسیٰ میرا فلاں بندہ کوڑے کے ڈھیر پر پڑا ہے، کوڑے کے he is on the rubbish, you go and take, give him bath, give him coffee and bury him with respect۔ اے موسیٰ جا کر میرے اس بندے کو اس کوڑے کے ڈھیر پر سے اٹھا، اس کو غسل دے، اس کو کفن پہنا اور عزت و تکریم کے ساتھ اس کو دفنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ مولا تو اس شخص کے بارے میں فرما رہا ہے جو تیرا نافرمان تھا، تیرا گستاخ تھا، بے ادب تھا، جس نے ساری زندگی تجھے سجدہ نہیں کیا، تجھے نہ مانا،
اور عزت کے ساتھ اس کی تکفیر کرو. رب نے فرمایا کہ ہاں جانتا میں بھی ہوں کہ وہ بڑا بے ادب تھا, گستاخ تھا, نافرمان تھا, فسق و فجور میں مبتلا رہتا تھا, لیکن اس کی ایک عادت تھی جو مجھے بڑی پسند آ گئی. اور وہ عادت کیا تھی کہ جب وہ تورات پڑھتا تھا, تورات پڑھتے پڑھتے جب وہ اس مقام پر پہنچتا جہاں پر میرے محبوب کا نام مذکور تھا, وہ شخص ادب کے ساتھ اس نام کو چومتا تھا, اس نام کو چومے بغیر آگے نہیں گزرتا تھا, اس نام کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگاتا تھا. اس کی یہ عادت تھی اور یہ عادت مجھے اتنی پسند آ گئی ہے کہ میں نے اس کی نافرمانیاں نہیں دیکھی, اس کے فسق اور فجور کو نہیں دیکھا. اس عادت کی وجہ سے میں نے اس کو معاف کیا. کہاں 100 سالہ نافرمانیاں, 100 سال کی نافرمانیاں, اور کہاں ایک عادت. رحمت خداوندی بہانمی جویت, اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے کہ کس طرح میں اپنے بندوں کی بخشش و مغفرت فرماؤں, کس طرح اپنے بندوں کی بخشش و مغفرت فرماؤں. حضرت امام مسلم کتنے بڑے امام ہیں. مسلم شریف لکھی, اس کی تدوین فرمائی. آپ کا انتقال ہو گیا, کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا حضرت آپ کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا ہے, بڑا کرم فرمایا. پوچھا کس وجہ سے بخشا ہے؟ جو آپ نے ساری زندگی دین کی خدمت کی ہے, حدیثوں کی تدوین کی ہے, اور ساری زندگی درس و تدریس میں گزاری ہے, اسی وجہ سے رب نے معاف فرما دیا. فرمایا نہیں, اسی وجہ سے معاف فرمایا. اور کس وجہ سے معاف فرمایا؟ کہنے لگے چھوٹا سا عمل تھا وہ کام آ گیا, ایک چھوٹا سا عمل تھا وہ کام آ گیا. حضرت وہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگے کہ ایک دن میں حدیث لکھ رہا تھا, اور اس دور میں آپ کو پتا ہے پین ہوتے تھے لکڑی پہ, وہ دیوار ہوتی تھی, اس میں ڈھو کر لکھا جاتا تھا. تو وہ جو سیاہی تھی جس میں قلم انہوں نے ڈبویا, اس کا ایک قطرہ قلم کے اوپر ٹھہر گیا. ایک مکھی تھی پیاسی, کہیں سے اڑ کر آئی, اس پین پر بیٹھے اور وہ سیاہی چوسنے لگی. حضرت امام مسلم رک گئے, انہوں نے اپنا لکھنا موقوف کر دیا, کام آگے نہیں بڑھایا, اس مکھی کو اڑایا نہیں. آپ نے دیکھا کہ پیاسی ہے, پی رہی ہے, آپ نے کہا پی نہیں, آپ نے اس کو پینے دیا. وہ مکھی وہ سیاہی چوس کر پی کر اڑ گئی. اتنا سا عمل تھا, اس کے بعد دوبارہ آپ نے اپنا کام شروع کر دیا. فرمایا کہ اللہ نے اس عمل کی وجہ سے میری بخشش فرما دی. بتائیے رب کی رحمت. محمود غزنوی بادشاہ, بڑا مشہور بادشاہ ہے, ایک مرتبہ جا رہا ہے راستے میں, تو سرائے میں اس نے پڑاؤ کیا. سرائے میں پڑاؤ کے سردی کے دن تھے, رات اس نے قیام کیا. ہوتی تھی پہلے, سرائے ہوتی تھی, تو وہاں پر اس نے دیکھا کہ تاغ کے اندر ایک قرآن پاک رکھا ہوا ہے. اب اس قرآن کی عزت اور حرمت اور ادب کے پیش خاطر وہ کمرے کے اندر آیا تو سو نہ سکا, اپنے بستر پر لیٹ نہ سکا کہ قرآن کمرے کے اندر ہے اور میں لیٹوں گا تو بے ادبی ہو جائے گی. اس کی اپنی سوچ. تو کمرے سے باہر نکل گیا, باہر جا گیا, تھوڑی دیر بعد سردی لگی, پھر اندر آ گیا, پھر سونا چاہا, پھر قرآن کا ادب پیش نظر آیا, پھر باہر نکل گیا. ساری رات اندر اور باہر ہوتا رہا, ساری رات سو نہ سکا. قرآن کے ادب کی وجہ سے, قرآن کی رسپیکٹ کی وجہ سے اس کا انتقال ہوا. کسی نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد پوچھا کہ محمود بتاؤ رب نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہنے لگا رب نے مجھے معاف فرمایا. رب نے معاف فرما دیا. کیوں معاف فرمایا؟ کہنے لگا کہ یہ عمل کیا تھا کہ ایک رات قرآن کا ادب کیا, ایک رات قرآن کی تقریر کی, اور قرآن کے ادب کی وجہ سے میں سو نہ سکا, آرام نہ کر سکا. رب کو میرا یہ عمل اتنا مقبول اور پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے میری کوشش کو
وہ شخص جو تھا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے اس کی 100 سالہ نافرمانی نہیں دیکھی، اس کا ایک عمل دیکھا ہے کہ یہ میرے محبوب سے محبت کرتا ہے، اس ایک عمل کی وجہ سے میں نے اس کو معاف کر دیا، اور نہ صرف یہ کہ معاف کر دیا بلکہ فرمایا کہ میں نے اس کا نکاح 70 جنت کی حوروں کے ساتھ، جنت کی 70 حوروں کے ساتھ میں نے اس کا نکاح کیا، جاؤ جا کر اس کو تقریب کے ساتھ دفناؤ۔ حضرات محترم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احمد الحامدین ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا، اور ہر نبی کو اللہ رب العزت نے ذکر مصطفیٰ پر لگا دیا، ان کی امتوں کو ذکر مصطفیٰ پر لگا دیا تاکہ یہ سبب پک جائے، یہ بار بار اس سبب کو دہرائیں اور اتنا دہرائیں کہ یہ سبب ان کو پک جائے۔ اور اس کا ایک طریقہ بھی رب نے بتایا، وہ کیا؟ اللہ رب العزت نے، آپ دیکھیں چونکہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نام سے جانتے تھے؟ احمد نام سے، تو اللہ رب العزت نے ایک عمل ان کو ایسا دیا جو سابقہ ساری شریعتوں میں تھا، ساری امتوں میں تھا، تاکہ میرے محبوب کا نام جو ہے ان کو پکڑ جائے، یہ اتنا اس کا تذکرہ کریں، اس عمل کو اتنا دہرائیں کہ میرے محبوب کا نام ان کو پک جائے، اجبر ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے تمام شریعتوں میں اور تمام امتوں میں نماز کو فرض کر دیا، نماز کو فرض کر دیا۔ حضرات محترم، نماز کیا ہے؟ نماز کی جو حرکات ہیں وہ لفظ اور اسم احمد کو ظاہر کرتا ہے۔ جب انسان قیام کرتا ہے تو یہ احمد کا الف ہے، جب وہ رکوع میں جاتا ہے یہ احمد کا ہا ہے، جب وہ سجدے میں جاتا ہے یہ احمد کا میم ہے، اور جب وہ قعدے کے اندر بیٹھتا ہے یہ احمد کا دال ہے، یہ احمد کا دال ہے۔ رب نے کہا مجھے سجدے کرنے والے بہت ہیں، میں نے بڑے فرشتے پیدا کیے ہیں جو میری عبادت پر معمور ہیں، ہر لمحہ میری عبادت کر رہے ہیں، مجھے عبادت کی ضرورت نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ نام احمد بن جائے۔ سب کو نماز پر لگا دیا، جب قیام کر رہے ہیں تو احمد کی الف پر عمل ہو رہا ہے، رکوع میں جا رہے ہیں تو ہا بن جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے تو میم بن جاتا ہے، قعدے میں بیٹھتا ہے تو دال بن جاتا ہے۔ رب نے کہا اس عمل کو کرتے رہو تاکہ نام تمہیں بن جائے اور اس کی محبت تمہارے دلوں میں جان جائے۔ تو جب نماز پڑھا کرو تو اس تصور کو سامنے رکھا کہ میں لفظ احمد بنا رہا ہوں، میں لفظ احمد بنا رہا ہوں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احمد الحامدین بھی ہیں، یعنی آپ نے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا۔ اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جب انسان پہلے ذاکر بنتا ہے اور فرماتا ہے فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، تو پہلے بندہ ذاکر بنتا ہے، رب مذکور ہوتا ہے، پھر رب اپنی رحمت کے ساتھ اس کا ذاکر بن جاتا ہے اور بندہ مذکور بن جاتا ہے۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ رب العزت نے احمد المحمودین بھی بنایا، یعنی کائنات کے اندر جن کا ذکر ہوا مخلوق خدا کے اندر ان سب میں سب سے زیادہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اسی لیے آپ کا نام ہے محمد۔ محمد کا معنی یہ ہے کہ جس کی تعریف کثرت کے ساتھ کی گئی، جس کی تعریف کثرت کے ساتھ کی گئی ہو۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو دو نام عطا فرمائے، احمد نام عطا فرمایا، اس سے آپ کا ذاکر ہونا ثابت ہوتا ہے، اور محمد نام عطا فرمایا، اس سے آپ کی شان محمودیت ثابت ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی ذمہ داری اٹھائی، کیونکہ حضور نے اللہ کا ذکر اس وقت کیا تھا جب کوئی نہ تھا، اب تقاضا تھا کہ اس کے محبوب کا بھی ذکر
اس وقت تک ہو جب کچھ بھی نہ رہے. جب تو رب نے دیکھا کہ بندے تو فانی ہیں, ان پر تو ایک دن موت آ جانی ہے, انہوں نے تو ایک دن ختم ہو جانا ہے, اس کائنات میں پوری نے فنا ہو جانا ہے. تو اگر ذمہ داری اپنے محبوب کے ذکر کی صرف اپنی مخلوق پر چھوڑتا ہوں تو یہ جب فنا ہو جائیں گے میرے محبوب کا ذکر بھی فنا ہو جائے گا. تو رب نے نہ چاہا کہ اس کے محبوب کا ذکر فنا ہو, رب نے یہ ذمہ داری خود اٹھا لی. فرمایا بے شک مخلوق فنا ہو جائے, ختم ہو جائے, صفحہ ہستی سے مٹ جائے, مخلوق میں سے کوئی میرے محبوب کا ذکر کرنے والا نہ رہے, لیکن مجھ پر تو فنا نہیں ہے. میں تو باقی ہوں, میں تو حی ہوں, میں تو قیوم ہوں, مجھ پر کوئی فنا نہیں ہے. اس لیے جب تک میں ہوں اس وقت تک میرے محبوب کا ذکر جاری و ساری ہے, جاری ہو. تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ایک اور نام عطا فرمایا, وہ ہے محمد. تو آپ احمد الحامدین بھی ہیں اور احمد المحمودین بھی ہیں. اور دیکھیں نام محمد کی کتنی برکت ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا, حشر کا سما ہوگا, اور ایک فرشتہ اللہ کے اذن سے آواز ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھیے اور جنت میں تشریف لے جائیے, محمد جنت میں تشریف لے جائیے. تو محمد نام کے جتنے لوگ ہوں گے سارے کھڑے ہو جائیں, سارے کھڑے ہو جائیں. شاید ہمیں ہی بلایا گیا, شاید ہمیں ہی بلایا گیا, شاید ہمیں ہی جنت میں جانے کا حکم ہوا ہے. سارے کھڑے ہو جائیں گے. رب یہ نہیں فرمائے گا کہ لوگوں میں نے تو اپنے محبوب محمد کو پکارا تھا, اس کو جنت میں جانے کا کہا تھا, تم سارے بیٹھ جاؤ, صرف میرے محمد جائیں گے. رب فرمائے گا میں خدا ہوں, جنت میری ہے, اس کی بڑی وسعتیں ہیں, اس میں بڑی جگہ ہے. اب تم میرے محبوب کے نام پر کھڑے ہی ہو گئے ہو, سارے میری جنت میں بڑی جگہ ہے, میری جنت میں بڑی جگہ ہے, تم سارے جنت میں میرے محبوب کے ساتھ چلے جاؤ. اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ 3 اولاد کریمہ سے نوازے اور وہ ان میں سے کسی کا نام مجھ پر نہ رکھے تو اس نے مجھ سے جفا کی, بے وفائی. اور ایک روایت میں آتا ہے اس نے میرے ساتھ زیادتی کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازے تو اپنے بچوں, اپنی اولادوں کے نام حضور کے نام پر رکھا کرو, کیونکہ اس نام میں بڑی برکت, بڑی خیر ہے. وہ فرمایا کہ جس دسترخوان کے اوپر محمد یا احمد نام کا بندہ ہوگا اس کے کھانے میں برکت ہوگی, اس کے دسترخوان میں برکت ہوگی. تو حضور کے نام پر نام رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے, آپ کے دسترخوان میں بھی تجارتی ہوتی ہے, اور یہ صرف نام محمد کی برکت ہے. بلکہ فقہا لکھتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر حمل ٹھہر جائے اس کی بیوی کو اور ابتدائی وقت ہو اور وہ شخص اگر یہ نیت کر لے کہ اگر بچہ بیٹا ہوگا تو میں اس کا نام احمد یا محمد رکھوں گا, اللہ رب العزت اس کو بیٹا بنا دے گا, اس کو بیٹے میں تبدیل فرما دے گا. وہ فرمایا کہ بڑا مجرم نسخہ ہے, ہم نے آزما کر دیکھا ہے, اور اللہ رب العزت نے ایسا ہی کیا کہ جب نیت کی کہ اگر بیٹا ہوگا تو اس کا نام محمد رکھیں گے تو اللہ نے بیٹا ہی عطا فرمایا, اللہ نے بیٹا ہی عطا فرمایا. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احمد الحامدین بھی ہیں اور احمد المحمودین بھی ہیں, اور ان کا ذکر کرنے کے لیے آج ان کا ذکر کرنے کے لیے آج جمع ہو گئے ہیں. جو آئے والی والی قرآن حشر سے میں نے تلاوت کی, اب اس کی طرف آتا. جب میں یہاں پر آیا تو مجھے خواتین نے بھی اور کچھ اور احباب نے بتایا کہ یہاں پر بڑی بدعقیدگی کی ہوائیں چل رہی ہیں اور بڑا زور ہے, اور خاص طور پر
وہ انسٹیٹیوشن جہاں سے یہ کام نہیں ہونا چاہیے، جن کا کام کمیونٹی کو یونائٹ کرنا ہے، وہاں سے اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کے گھر سے اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، تو میں نے چاہا کہ تھوڑا سا کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر کر دوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بات کی جاتی ہے، اس بات کے اوپر میں زور دوں گا کہ آپ میلاد مناتے ہیں، یہ بتائیے کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد منایا؟ یہ بات کہی جاتی ہے؟ بولے جواب دے کہی جاتی ہے کہ بھئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میلاد نہیں منایا، حضور کے صحابہ نے جو حضور کے عاشق تھے انہوں نے میلاد نہیں منایا، بعد کی 1-2 صدیوں میں میلاد نہیں منایا گیا، تو آپ میلاد مناتے ہیں تو یہ غلط کرتے ہیں، یہ سیدھا راستہ نہیں ہے، یہ بدعت کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ شرک ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ بات کہی جاتی ہے۔ اس بات کہ دین کا اصول کیا ہے، دین کا جب تک اصول آپ نہیں سمجھیں گے بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اور آپ ویسے اپنے ساتھ ٹکرے مارتے رہیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اصول کو سمجھ لیں کہ دین اصول کیا دیتا ہے۔ یہ جو آیت ہے میں نے تلاوت کی، وما آتاکم الرسول، سورہ الحشر، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ میرے محبوب جو تمہیں دے وہ لے لو، وہ لے لو، اور جس سے روکے اس سے روکو۔ اب 2 باتیں سامنے آ گئی کہ میرے محبوب جو تمہیں دے اس کو لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ ایک امر ہے، یعنی جو کہے، جو حکم دے وہ تو امر بن گیا، اور جس سے روکے وہ نہیں بن گئی، ڈوز اینڈ ڈونٹس، ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ تو یہاں پر 2 چیزوں کا بیان ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے روکے وہ تم اس سے رک جاؤ۔ اب سوال اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ کرتے ہیں کہ مولا اگر کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے آ جائے جس کے بارے میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہ تیرا حکم ہو نہ تیرے محبوب کا حکم ہو، نہ تو نے منع کیا ہو نہ تیرے محبوب نے منع کیا ہو، اس کے بارے میں تیرا کیا حکم ہے؟ کہاں جائے؟ کیونکہ قرآن میں نہ حکم ہے نہ منع ہے، حدیث میں نہ حکم ہے نہ منع ہے، تو اس بارے میں تو کیا فرماتا ہے؟ ہماری برابری فرما، ہمیں ہدایت دے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب کسی مسئلے کو سمجھنا ہو تو اس مسئلے سے ریلیٹڈ جتنی بھی آیتیں ہوں وہ ساری تمہاری نظروں میں ہونی چاہیے، جتنی حدیثیں ہوں وہ ساری تمہاری نظروں میں ہونی چاہیے۔ تو سورہ المائدہ کی اٹھا کر پڑھنا، بات کرنے سے پہلے، ذہن بنانے سے پہلے اور زبان کھولنے سے پہلے سورہ المائدہ پر یہ بات مجھ پر واضح ہو جائے گی۔ تو سورہ المائدہ میں ہم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، تم ان چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر وہ چیزیں تبدیل ہو جائیں، یعنی وہ چیزیں جن کا نہ حکم ہے نہ منع ہے، نہ حکم ہے نہ منع ہے، ان چیزوں کے بارے میں تم سوال مت کرو کہ اگر وہ تبدیل کر دی جائیں تو تم پر بڑی گرہ ہوگی۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ وَتُبْدَ لَكُمْ، اور اگر تم سوال پوچھو گے، قرآن تو نازل ہو رہا ہے، میرے مصطفیٰ کے قلب پر وحی تو ہمارات آ رہی ہے، اگر تم سوال پوچھو گے تو وہ حکم تبدیل کر دیا جائے گا، جو تم پر گرا کرے گا، جو تمہارے لیے بھاری ہوگا۔ عفا اللہ عنہا، اگر رب خاموش ہے تو اس میں کوئی حکمت ہی ہوگی، سبحان اللہ، اگر اس کے محبوب خاموش ہے تو کوئی حکمت ہی ہوگی۔ اس لیے تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح زیادہ سوال مت پوچھو، فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بڑے سوالات کیے اور جب بھی وہ سوال کرتے تھے ان پر پابندی لگتے تھے، ان پر بندش آ جاتی تھی اور وہ مشکل میں گرفتار ہو جاتے تھے۔ رب نے فرمایا کہ موسیٰ کی قوم جیسے مت بنو، تم میرے محبوب کی غلام ہو اور غلامی کا طریقہ سیکھو،
غلامی کا سلیقہ سیکھو، چپ کر مہر علی تجا نہیں ہو لگتی، جو بات میرے محبوب کہیں جو تمہیں دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ، اگر نہ محبوب نے کہا نہ روکا اللہ نے وہ چیزیں تم پر معاف کر دی، تمہاری ثوابدید پر چھوڑ دی ہے، تمہاری ڈسکریشن پر چھوڑ دی ہے، چاہو تو کر لو چاہو ہو نہ کرو، وہ مستحبات ہیں، وہ مستحبات ہیں۔ تو حضرات محترم اگر ہمارا سبیل تنزل یہ بات مان بھی لے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد نہیں منایا، صحابہ کرام نے نہیں منایا، تب بھی اس سے یہ بات کہاں ثابت ہوتی ہے کہ میلاد منانا جائز نہیں؟ اگر ہم عمل نہیں دکھا سکتے، حکم نہیں دکھا سکتے، حضور کا عمل نہیں دکھا سکتے، وہ ہم دکھائیں گے۔ میں تو ایک علی سبیل تنزل بات کر رہا ہوں، ان کے پوائنٹ آف ویو کو لیتے ہوئے بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم نہ دکھا سکیں، اگر ہم عمل نہیں دکھا سکیں، حکم نہیں دکھا سکے تو تم منع دکھا دو، تم منع دکھا دو، تم جو کہتے ہو، کیونکہ ہر چیز میں اباحت ہے، الاصل فی الاشیاء الاباحہ، اصل میں ہر چیز مباح ہے، جائز ہے، درست ہے، جب تک اس کے اوپر نہیں رہا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اصلاً مباح ہے، اصلاً جائز ہے، اصلاً جائز ہے۔ پھر جس چیز کو رب منع کرنا چاہتا ہے، حرام کرنا چاہتا ہے، اس کے اوپر نہیں رہتا، اس پر نہیں باری کرتا ہے، اور وہ چیز حلال چیزوں میں سے نکل جاتی ہے، وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو تم ہم سے یہ تقاضا کرتے ہو کہ دکھاؤ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد کب منایا، تو ہم تم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ منع کب کیا ہے، اور اگر منع نہیں کیا تو وہ چیز جائز ہے، وہ چیز جائز ہے۔ ہم اس کو فرض نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو واجب نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ مستحبات کے اندر ہے، جو محبت میں، حضور کے عشق میں، حضور کے ادب میں ڈوب کر حضور کے میلاد کی محفل منائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے دلیل مانگتے ہو۔ ابو لہب جو حضور کا چچا تھا، اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منائی یا نہ منائی؟ ولادت کی خوشی منائی، اور ولادت کی خوشی میں اس نے اپنی اس کنیز کو جو یہ خبر لے کر آئی تھی کہ آپ کے یہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے، عبداللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ چچا بن گئے ہیں، اس نے یہ خوشخبری سن کر اس کو کہا کہ تو آج سے آزاد۔ تو خوشی چچا ہونے کی حیثیت سے منائی تھی، بھتیجا پیدا ہوا تھا اس کی خوشی منائی تھی۔ بعد میں جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، وہی ابو لہب کا چچا تھا جس نے بچپن میں خوشی منائی تھی، اب دشمن بن گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی اور سخت دشمن بن گیا، ساری زندگی حضور کو ستاتا رہا، تنگ کرتا رہا، اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اور نقصان نہ پہنچائے۔ لیکن وہ شخص بھی جب مرتا ہے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور خواب میں دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بتاؤ رب نے ہمارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، تو وہ کہتا ہے کہ بڑے سخت عذاب میں، بڑے سخت عذاب میں ہوں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے، حضور کی پیدائش کا دن آتا ہے، تو وہی دو انگلیاں جن سے اشارہ کیا تھا، اپنی کنیز کو آزاد کیا تھا، انہی دو انگلیوں کے درمیان سے ایسا پانی نکلتا ہے کہ جس کو پیتا ہوں تو ساری تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الحاوی الفتاوی کے اندر بیان فرماتے کہ وہ ابو لہب جو دشمن اسلام تھا، جو دشمن مصطفیٰ تھا، جس نے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی منائی تھی، نبی کی پیدائش کی خوشی نہ منائی تھی، جو حضور کا کلمہ نہ پڑھتا تھا، حضور کو تنگ کرتا تھا، اگر رب اس کو بھی میلاد منانے کے اجر و ثواب سے محروم نہ رکھے تو اس غلام کی کیا شان ہوگی
یہ ولادت کی خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، ان قوموں سے مسجد کو سجا رہے ہیں، دور دراز سے آئے بیٹھے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم یہ عمل جو آج آپ کر رہے ہیں، روزے میں جھنڈے پھیرنے کا جو بات کیا کوئی اجر و ثواب سے محروم نہیں رہے گا، کوئی اجر و ثواب سے محروم نہیں رہے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد منایا یا نہ منایا؟ حضور کی تو بات میں ہے نا، کوئی پیدا ہوتا ہے تو میلاد نہیں مناتا، کوئی پیدا ہوتا ہے تو میلاد نہیں مناتا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت مخلوق میں تو حضور کو جانتا کوئی نہیں تھا کہ میلاد مناتا، تو جاننے والوں میں سے تین طرح کی مخلوق تھی، اور خود خالق کائنات رب تھا، اس کے ملائکہ تھے، رجال غیب تھے، نفوس قدسیہ تھی، حوران جنت تھی، اور ایک ابلیس، جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ نثار تیرے چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو بلال کا جب وقت آیا، رب نے دیکھا کہ مخلوق کے اندر میرے مصطفیٰ کی شان کو جاننے والا کوئی نہیں ہے، میرے محبوب کی عظمتوں کو پہچاننے والا کوئی نہیں ہے، میرے محبوب کا میلاد منانے والا کوئی نہیں ہے۔ رب نے پسند نہ فرمایا کہ میرا محبوب پیدا ہو اس کی ولادت کی خوشی نہ منائی، تو رب نے یہ سارا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا، اپنے دست قدرت میں لے لیا۔ رب نے اپنے ملائکہ کو فرمایا کہ جاؤ جنت کو سوار، جنت کے نور کو بڑھا دو، جنت کی تزئین و آرائش کرو۔ جنت کو سوارا گیا، جنت کو سجایا گیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ستاروں کی روشنی میں اضافہ فرما دیا، چاند کی روشنی میں اضافہ فرما دیا، سورج کو نئے حلے پہنائے گئے، نئے نور کے لباس پہنائے گئے، اور یہ ساری چیزیں اتنے نزدیک آ گئی کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب ولادت مصطفیٰ فرماتی ہے کہ ایسا لگتا تھا جیسے ستارے زمین پر گر پڑے گے، اتنے نزدیک نظر آتے تھے، اور فرمانے لگی کہ میں نے دیکھا فرشتوں کی جماعت ہے جو آسمان سے اتری ہے، اللہ نے اپنے محبوب کی ولادت پر جلوس بھی نکلوایا۔ آج آپ جلوس مناتے ہیں یا نہیں؟ جلوس نکالتے ہیں، تو رب نے نوری مخلوق سے کہا کہ جاؤ میرے محبوب کی آمد پر جلوس نکالو، جھنڈے لے جاؤ، وہ جا کر ایک مشرق میں گاڑ دو، ایک مغرب میں گاڑ دو۔ فرشتے جبریل امین کی قیادت کے اندر زمین کے اوپر اترے، تین جھنڈے ان کے ہاتھوں میں تھے، ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا گیا، ایک مغرب میں گاڑا گیا، ایک کعبے کی چھت پر گاڑا گیا، اور یہ اعلان ہوا کہ وہ نبی آ رہا ہے جس کی عظمت کے ڈنکے مشرق میں بھی بجیں گے، مغرب میں بھی بجیں گے، اور جس کا مرکز و محور آج دیکھیں حضور کے نام لیوا مشرق میں بھی موجود ہیں، مغرب میں بیانہ میں بیٹھ کر آپ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، حضور کی ولادت کے چرچے اور حضور کی عظمت کے گیت گا رہے ہیں یا نہیں؟ یہ رب نے انتظام فرمایا، اور یہ جھنڈے اس بات کی علامت ہے کہ وہ نبی آنے والا ہے جس کے لیے پوری دنیا میں سفر کر دی جائے گی۔ اور مفسرین لکھتے ہیں اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کا سر آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا، آپ کا سر آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ وہ نبی آ گیا ہے جو سب سے عظیم ہے، سب سے بلند تر ہے، اور جس کو اللہ رب العزت ورفعنا لک ذکرک کی شان عطا فرمائے، وہ نبی آ گیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے کے بعد سجدے میں گر جاتے ہیں، اور اپنی امت کی بخشش و مغفرت کے لیے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کی صدائیں لگاتے ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا، یہ کلمات بھی مذکور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے مٹھی بھر کر مٹی اٹھائی،
اور جب بنو لہب کے ایک شخص کو یہ خبر پہنچی کہ ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جس نے پیدا ہونے کے بعد مٹی اٹھائی ہے اور وہ مٹی اس کی مٹھی کے اندر آ گئی ہے، اس نے کہا کہ اللہ کی عزت کی قسم وہ نبی پیدا ہو گیا ہے جس کے قبضے میں اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا ہے۔ یہ مٹھی میں مٹی آ جانا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ نبی پیدا ہو گیا ہے جس کی عظمت کے جھنڈے پوری دنیا میں لگ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، احمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ ایک نور مجھ سے خارج ہوا جس سے میں نے شام کے اندر بصرہ کے محلات، شام کے محلات دیکھے، وہاں کے بازار دیکھے، وہاں پر چلنے والے اونٹ دیکھے، لوگوں کو چلتا ہوا دیکھا، ایسا نور نکلا جس سے مشرق و مغرب روشن ہو گیا۔ حضرات محترم، یہ بھی اشارہ تھا کہ وہ نبی پیدا ہو گیا ہے جس کے ملک کی جو سلطنت ہے، جس کی سلطنت کی سرحدیں ہیں اور حدیں ہیں، وہ ملک شام تک بھی پہنچیں گی۔ اور ملک شام یہ وہ پہلا ملک تھا کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوتا۔ اور بھی کوئی ملک دکھایا جا سکتا تھا، ملک شام کو دکھا کر اشارہ دے دیا کہ فتوحات کا باب روشن ہو گیا ہے، فتوحات کا باب کھل گیا ہے، اور وہ محبوب پیدا ہو گئے ہیں کہ جو شام بھی فتح کریں گے، فلسطین بھی فتح کریں گے، عراق بھی فتح ہوگا، ایران بھی فتح ہوگا، اور آپ کی پیدائش کے اوپر سارے ملک ڈھونڈے گئے اور کسرا ایران کے محل کے 14 کمرے گر پڑے۔ یہاں پر بھی ایک لطیف اشارہ ہے، جب ستیح جو کاہن تھا، ستیح نامی کاہن، اس کے پاس پہنچے اور اس کی وجہ پوچھی کہ جو 14 کمرے گرے ہیں اس میں حکمت کیا ہے، اس میں راز کیا ہے؟ زلزلہ آیا، محل کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی، 14 کمرے گر گئے، بادشاہ پریشان ہو گیا، پہلے عبد المسیح کاہن کو بلایا، اس نے کہا اس کا جواب میں نہیں دے سکتا، یہ صرف ستیح دے سکتا ہے جو عرب کا سب سے بڑا کاہن تھا۔ اس کے پاس لے کر گئے اور وہ شخص کیسا تھا؟ نہ اس کے ہاتھ تھے نہ اس کی ٹانگیں تھیں، اور اس کا سر جسم کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور سر کی ہڈی کے سوا اس کے جسم میں کوئی ہڈی نہ تھی، گوشت کا لوتھڑا تھا، اور 700 سال اس نے عمر پائی۔ کتنی؟ 700 سال۔ اور اس سے اگر بات کرنی ہو بول نہیں سکتا تھا کیونکہ جسم کے اندر بالکل کوئی ارتعاش نہیں تھا، تو اس کو جب غصہ دلایا جاتا تھا تو اس کا جسم پھول جاتا تھا اور وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا۔ یہ اس کی کیفیت ہے، یہ اس کی کیفیت ہے۔ عبد المسیح کاہن کیا اور پوچھا، اس نے اس کے آگے بتا دیا کہ بادشاہ کے جو 14 کمرے گرے ہیں اس میں حکمت یہ ہے کہ بس اب سے لے کر اس نبی کے وقت تک کہ جب وہ اس کی فوجیں آئیں گی اور یہ علاقہ فتح ہوگا، 14 بادشاہ 14 بادشاہ ہوں گے۔ وہ بادشاہ مطمئن ہو گیا، لیکن 14 بادشاہ ہوں گے۔ میں ہمارے آباء و اجداد ایک بندہ 40 سال 50 سال حکومت کرتا رہا ہے، تو 14 اگر بادشاہ ہوں گے تو 500-600 سال تو آرام سے گزر 500-600 سال آرام سے گزر جائیں گے۔ اس کی جو پریشانی تھی وہ دور ہو گئی کہ بھی ابھی بڑا وقت پڑا ہے، آرام سے دور گزر جائے گا۔ لیکن 10 بادشاہ جو تھے وہ 4 سال کے اندر ہو گئے، اور باقی جو 4 تھے وہ بھی تھوڑے عرصے حکومت کر سکے۔ اور حضرت عمر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو یہ ساری علامتیں تھیں، نشانیاں تھیں کہ وہ نبی آ گیا ہے، کہ جو تاجدار کائنات ہے، جو اس دنیا کا بادشاہ ہے، جس کی خاطر اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو سجایا ہے، کہ آدم کو بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آدم اگر یہ محبوب پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں نہ تجھے پیدا کرتا نہ اس پوری کائنات کو پیدا کرتا۔ میں نے تجھے پیدا کیا، اس کائنات کو پیدا کیا، مقصد یہ ہے کہ میں اپنے محبوب کی شان دنیا کو دکھاؤں۔
اپنے محبوب کی شان دنیا کو دکھاؤں. وہ نور دنیا میں آنے والا تھا جس نور کی خاطر اللہ رب العزت نے اپنا آپ ظاہر فرمایا, اپنا رب ہونا ظاہر فرمایا. تو حضرات محترم, ولادت مصطفیٰ کی جو خوشی ہے وہ اللہ رب العزت نے منائی. جس وقت کوئی نہ تھا میرے محبوب کی ولادت کی خوشی منانے والا, اس وقت اللہ نے اپنے محبوب کی ولادت کی خوشی منائی. اس کے ملائکہ نے اپنے محبوب کی ولادت کی خوشی منائی. رجال غیب اترے, قرآن جنت اتری, نفوس قدسیہ اترے. حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے کہ تین لمبی لمبی عورتیں وہ فرماتی ہیں اپنے مناف کی عورتوں جیسے ان کے قد. عبد مناف کی عورتیں اور مرد کافی لمبے ہوا کرتے تھے, تو فرمایا کہ عبد مناف کی عورتوں کی طرح کھجور کی طرح تھی. اس میں سے ایک حضرت آسیہ تھی فرعون کی بیوی, ایک حضرت مریم تھی اور ایک حضرت کلثوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیٹی. تو حضرت آمنہ ان کو جانتی نہ تھی, پہچانتی نہ تھی. تو پوچھنے لگی آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے اپنا تعارف پیش کیا کہ میں مریم ہوں, میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں, میں موسیٰ کی بہن کلثوم ہوں. اور حضرات محترم جان لیجئے کہ جو بھی بات اس رات ہوئی اس کے اندر حکمت تھی. ان تین خواتین کا نفوس قدسیہ کا آنا بھی حکمت سے خالی نہ تھا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے, فرمانے لگے خدیجہ رب نے مریم, آسیہ اور کلثوم سے میرا نکاح کر دیا. ان تین خواتین سے میرا نکاح کر دیا ہے. آسیہ سے فرعون کی بیوی, مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ, اور کلثوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن. فرمایا کہ رب نے ان سے میرا جنت میں نکاح کر دیا ہے. یعنی جنت میں یہ تینوں خواتین جو حضور کی پیدائش کے وقت موجود تھی, جنت میں حضور کے نکاح میں کیونکہ یہ تین وہ پاکیزہ خواتین تھی کہ زندگی میں انہیں کسی نے چھوا نہیں تھا, کسی نے چھوا نہیں تھا. کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ حضرت آسیہ جو تھی ان کو تو وہ تو فرعون کی بیوی تھی, تو جب فرعون کی بیوی تھی تو فرعون نے چھوا بھی ہوگا؟ نہیں, ایسی بات نہیں. انہوں نے فرعون سے شادی اپنی مرضی سے نہیں کی تھی. وہ فرعون سے نفرت کرتی تھی لیکن بڑی خوبصورت تھی, حسینہ تھی اور عابدہ زاہدہ تھی. نہ وہ خود راضی تھی نہ ان کے والد راضی تھے. فرعون نے ان کے حسن سے متاثر ہو کر زبردستی ان سے شادی کرنی تھی. لیکن جب بھی فرعون حضرت آسیہ کے قریب آنا چاہتا تھا, ایسی ہیبت, ایسا روب اس پر طاری ہوتا تھا کہ وہ ان کے قریب نہ آ سکتا. پھر وہ سمجھ گیا کہ کوئی معاملہ ہے. پھر اس نے اس بات پر کمپرومائز کر لیا کہ تو بس میرے نکاح میں رہے, میں تجھ سے تعلق قائم نہیں کروں گا, تو بس میرے نکاح میں رہے. تو حضرت آسیہ علیہ السلام فرعون کے نکاح میں رہی لیکن فرعون نے اس کو ٹچ نہیں کیا. حضرت کلثوم جو تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن, وہ کنواری خوب تھی. حضرت مریم علیہ السلام وہ بھی کنواری, بعض کہتے ہیں یوسف کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا لیکن وہ بھی کنواری خوب تھی. تو حضرات محترم یہ تینوں جو خواتین ہیں وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں ہوں گی. تو میں بتا یہ رہا ہوں کہ شب میلاد مصطفیٰ اور صبح میلاد مصطفیٰ جتنے بھی معاملات ہوئے, جتنے بھی واقعات ظہور پذیر ہوئے, ان تمام واقعات کے اندر بڑی حکمتیں, بڑی مصلحتیں ہیں اور ہر ایک واقعے کے اندر کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہے. حضرات محترم یہ اللہ رب العزت کا سچ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس محبوب کی امت کے اندر پیدا کیا ہے جو رحمت للعالمین ہے اور جس کی امتی بننے کی خواہش انبیاء کرتے رہے, رسول کرتے رہے, امتیں کرتی رہی, لیکن بغیر کسی دعا کے, بغیر کسی منت مرادوں کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرما دیا. اس پر رب کا شکر ادا کرنا بنتا ہے یا نہیں؟ بولے بنتا ہے. اللہ نے اتنا بڑا ہم پر احسان فرمایا کہ اپنا محبوب عطا فرما دیا.
ہمیں اس کا کلمہ گو بنا دیا، حضور کا عشق ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیا. اب ہم حضور کے میلاد کی محفلیں مناتے ہیں، حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں، حضور کی عظمت کے گیت گاتے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم، یہ راستہ وہ ہے جو فلاح کا راستہ ہے، جو کامیابی کا راستہ ہے، جو کامیابی کا راستہ ہے. اس سے قربت خدا ملے گی، اس سے قربت مصطفیٰ ملے گی، اس سے خدا بھی راضی ہوگا، یہ عمل ضائع نہیں جائے گا. اور آپ اس معاشرے کے اندر رہے ہیں، حضور کے غلام بن کر رہیں، پیس کے ساتھ رہیں، انٹیگریٹی کے ساتھ رہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم he was a messenger of mercy, he was a messenger of peace, he was a messenger of love. He came to introduce love and affection and reverence and peace to mankind. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہے. He is not only the prophet of Muslim, he is the prophet of the entire universe. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. We haven't sent you Muhammad sallallahu alaihi wasallam but as a mercy for the entire universe. So the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is not only mercy for Muslims, he is not only mercy for the believers, he is also a mercy for the entire universe. For the Muslims, non-Muslims, for believers, non-believers. He is mercy for the animals, he is mercy for the trees, he is mercy for the jinns, he is mercy for the malaika angels, he is mercy for everyone. And the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to love and give respect and give takreem to the disbelievers, to the non-Muslims. The non-Muslims used to come to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to ask them to stay in the mosque of Medina, in the mosque of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And the non-believers, disbelievers, they used to stay in the mosque of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A delegation came from the Najran. It was the delegation of the priest, very famous and renowned priest, came to visit the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam invited them to stay in the mosque. They asked Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "You want to do our worship? Where we should go?" The Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "You don't need to go anywhere. Stay in my mosque and you do your worship according to your own custom and tradition, according to your own religion, according to the values of your religion. You do your worship in your own way, staying in my mosque. You don't need to go outside." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a disbeliever, a Yahudi, a Jew came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he stayed with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam overnight. The Rasulullah sallallahu alaihi wasallam presented his bed for that Jew. "You come and stay and sleep on my bed." And the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he milked the goat, and he himself milked the goat and presented and served that milk to the Jew, and he drank the milk. And what happened? He had a loose motion, and he became sick. And what he did, because of the loose motion, he did mess on the bed. He became frightened. When Muhammad would see that his bed is messy now, so he would take revenge or he would say something. So early in the morning, what he did, he ran away. He ran away without saying anything to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Without letting him know that he is going, he ran away. But what happened? He left his sword near the bed. So for getting his sword, he came back. He came back, and he became surprised seeing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam washing his bed and washing his mess with his own hands. He became so surprised. He was astonished. He was surprised seeing the character of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that he is the prophet, but he is doing this thing with his own hand.
At the same time, he came and embraced Islam and read Kalima La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah. So the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a mercy for disbelievers. Is a mercy for non-believers. And the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when he came into the Medina, he did that with the Jews and said, from now, Muslims and Jews, they are one nation. For them, there is their deen, and for us, there is our deen. Means they will act upon their own teachings. They will follow their religion. We will follow our religion. We will not say anything to them, and they are not going to say anything to us. You follow your deen, we follow our deen. But we are from today, because we have done a pact, we have entered into the pact, so we are one nation. This is called integrity. This is called integrity. So you are living in this society. We can't live in isolation. We need to live, we should learn how to live with integration, with peace, with love, with mercy. The people who are living in your neighborhood, doesn't matter which religion they follow. If they are living in your neighborhood, it is your duty to give respect to them, to take care of them. Because the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that the best person from amongst you is one who take care of his neighbors, who gives respect to the neighbors. If one's neighbor is angry with him, if he is annoyed with him, so that is not a good Muslim. So we have to preach Islam with our character, with our morality, with our norms. We are not fanatic. We are not crazy people. We are peace-loving people. We love humanity. We love mankind, because this is the message of our Prophet. نہایت اہم اسکالر محترم علامہ اشفاق القادری صاحب کا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر خطاب سنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا ہی اہم میسج جو انہوں نے آپ کو دیا کہ بطور مسلمان ہمیں اسلام کی تبلیغ اپنے کردار کے ذریعے کرنی ہے، اور یہاں پر ایک امن اور محبت کا پیغمبر بن کر ایک مسلمان جو امن و محبت کا نمائندہ ہے اس کے طور پہ اپنے آپ کو متعارف کروانا ہے. اسی سے اسلام پھیلے گا اور لوگ ہم سے متاثر ہوں گے. میں پہلی نوری مسجد کا آپ کو اعلان کر چکا ہوں کہ کل انشاءاللہ العزیز ان کا 4 بجے محفل میلاد کا پروگرام ہے انشاءاللہ نور اسلامک سینٹر میں. آپ تشریف لے کے جائیے گا. ایک اور اعلان سماعت فرما لیں کہ پاک سینٹر مسجد المدینہ میں 21 ڈسٹرکٹ میں 18 فروری کو بروز ہفتہ بعد از نماز مغرب وہاں پہ بھی میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہوگی، جس میں پیر سید تخت حسنین شاہ صاحب انگلینڈ سے تشریف لائیں گے اور خصوصی خطاب فرمائیں گے. پروگرام کے آخر پر مصطفی لنگر بھی تقسیم ہوگا، تو آپ سب حضرات اس محفل میں بھی شریک ہوں. حضرات گرامی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہمارے منہاج القرآن آسٹریا کے سرپرست ہیں جن کا نام منہاج القرآن آسٹریا کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی، جن کا نام ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا. دین اسلام کی سچی سچی امن اور محبت بری تعلیمات کو عام کرنے کے مقصد کے پیش نظر یہ جو مرکز اللہ کا گھر جو بنا ہے، ایک کمیونٹی سینٹر جو بنا ہے جس میں آپ ہم سب تشریف فرما ہیں، اس کے بنانے میں اللہ پاک کی توفیق سے خاص کرم سے ان کا بہت ہاتھ ہے. تو اس مبارک جگہ پر اس کے بنانے میں جس کے روح رواں ہیں منہاج القرآن آسٹریا کے روح رواں ہیں محترم حاجی خواجہ محمد نسیم صاحب صدر منہاج القرآن آسٹریا، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں
اور اپنے خطاب سے ہم سب کو آشنا فرمائیں. ان کا خطاب اردو میں بھی ہوگا اور کچھ جملے جرمن میں بھی ہوں گے، یہ جو مہمان بیٹھے ہیں تاکہ وہ بھی سمجھ سکیں. محترم حاجی خواجہ محمد نسیم صاحب صدر منہاج القرآن آسٹریا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ایک وضاحت کرتا جاؤں کہ علامہ صاحب اگر 4 گھنٹے بھی بولیں اور 5 گھنٹے بھی بولیں تو وہ بول سکتے ہیں، اور جس موضوع پہ بھی آپ ان سے سوال جواب کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں پتا ہے کہ ٹائم کی قلت ہے، اور ٹائم کی قلت پہ میری طرف سے ان کو ایک چھوٹی چٹ گئی تھی کہ قبلہ اب تھوڑا سا بریک کر لیں، نہیں تو اگر آپ اجازت دیں وہ ساری رات آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ گئے اور جس موضوع پہ آپ کہیں گے وہ بول سکتے ہیں. لیکن افسوس کہ ہم سب نے کسی نہ کسی کام کسی نہ کسی طریقے سے اپنا ٹائم آگے صرف کرنا ہے. اس لیے میں معذرت کرتا ہوں کہ کوئی دوست جس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ ہمارے کسی سوال کا جواب یا کسی ایسی بات جو قبلہ نے کمپلیٹ نہیں تو اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا. لیکن ہم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر کچھ لوگ 3 بجے سے بھی آئے ہیں، کچھ لوگ 2 بجے سے بھی آئے ہیں اور کچھ کافی لیٹ گئے ہیں. اس لیے میں ان حضرات سے معذرت پہلے سب سے چاہوں گا کہ جنہوں نے یہ سوچا ہے کہ شاید قبلہ نے پوری طرح سے یا پورے سوال و جواب یا پوری کمیونٹی کو سیٹسفائی کیا، اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں. سب سے پہلے میں حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئے، آپ لوگوں نے یہاں تشریف رکھا. جگہ کی قلت کے باوجود تک بیٹھنے کے باوجود صبر و شکر کا مظاہرہ کیا. لیکن اس کے لیے انسان کو تھوڑا سا صبر ہونا چاہیے کہ یہ میلاد کا مہینہ ہے، حضور پاک کی ولادت ہے، اور حضور پاک کی ولادت میں سب چیزوں کو جمع خاطر رکھا جا سکتا ہے اور کچھ تکلیف پر برداشت نہ کرنا. منہاج القرآن آسٹریا کے اغراض و مقاصد کیا ہیں یہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو صرف منہاج القرآن نہیں، یہاں پر ساری دینی فلاحی اسپورٹس مینشپ سب کر رہے ہیں اور سب کو ہی حضور پاک سے عشق ہے، سبھی عاشق رسول ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو نماز پڑھتا ہو اور اس کے اندر حضور پاک کا ذکر نہ ہوتا ہو، بلکہ میں نے کہتا ہوں وہ نماز ہی نہیں ہوتی جس میں حضور پاک کا ذکر نہ ہو. سب سے پہلے تو میں یہاں پر جو ہماری منہاج یوتھ لیگ جس کا اب قیام ہوا ہے ان کے تمام بچوں سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں آئیں تاکہ ان لوگوں کا آپ سے تعارف ہو، اور آگے اگر فیوچر میں آپ لوگوں کو کسی قسم کا جرمن میں کوئی مسئلہ ہو، کسی قسم کا کوئی ایسا کیمیٹری کا مسئلہ ہو کہ جو جس میں آپ کو جرمن انگلش یا اور کسی فلاحی ادارے میں لے کے جانے کی ضرورت ہو تو وہ آپ کے کام آ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو میں الطاف جو کہ یوتھ کے صدر ہیں ان سے اجازت کہوں گا کہ یہاں آئیں. پھر سلیمان صاحب، سلیمان صدیق صاحب، جنرل سیکریٹری صاحب، عمیر آوان صاحب جو ہمارے ریکٹم پروفا یعنی اسسٹنٹ فائننس ہیں، جوائنٹ سیکریٹری جناب سیف صاحب، ریلیشن سیکریٹری زبیر الطاف صاحب، لائبریرین جس نے لائبریری کا تمام انتظام سنبھالا ہوگا اور فیوچر میں سنبھالیں گے اور آپ کا سب سے زیادہ رابطہ انہی سے رہے گا، آفاق اکبر صاحب، اور ہمارے سب سے اچھے ساتھی چھوٹے سے جو ہر ایونٹ میں ہمارا بہت ساتھ دیتے ہیں، ملک بلال نسیم صاحب، میرا خیال ہے وہ یہاں نہیں ہے آج کام تھی. اور میں ان سب بچوں کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری رات یہ یوتھ نے کام کر کے اس سینٹر کو سجایا ہے. میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور ایک خاص طور پہ شاہین، زہیر اور دوسرے بچوں جنہوں نے ان کی ہیلپ کی تھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے علاوہ ہماری منہاج القرآن کا ایک پلیٹ فارم ہے، ویلفیئر پلیٹ فارم، اس کے صدر جو ہیں ہم نے یہاں پر بنائے ہیں جناب ملک محمد شفیع صاحب. ویلفیئر کے جتنے کام ہوں گے اس میں ملک محمد شفیع صاحب جو ہیں
ان کا تعاون رہے گا، اور آپ کو فیوچر میں کسی قسم کی ویلفیئر کا ہو تو ان سے تعاون، ان سے مشورہ کریں۔ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ سینٹر بنا لیا، ہر اتوار کو جمع ہو گئے یا جوتا پڑھ لیا۔ ہر سینٹر کا ایک کوئی خاص مقصد ہوتا ہے۔ منہاج القرآن کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں پر دین، فلاحی، اسلامی بچوں کی ایک اللہ پر تربیت، یہ نہیں ضروری کہ ہم صرف ایک ہی طرح کی تربیت کریں۔ تربیت کرنے کا بہت سارے طریقے ہیں، جس میں بچوں کو قرآن شریف پڑھانا، اردو سکھانا۔ یہاں پر سب سے زیادہ مسئلہ بچوں کے لیے ہوگا کہ اردو کیسے سیکھی جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے میں جلد ہی ہوگا۔ جناب حسین اللہ صاحب بچوں کو درس قرآن دیتے ہیں، جن حضرات کے بچوں کو درس قرآن کروانا ہو، جو قریب رہتے ہیں اور ان کو آسانی سے آ سکتے ہیں، تو وہ ہر سیٹرڈے کو اور سنڈے کو ملا ہوں۔ اب میں تھوڑا سا جرمن بھی کہوں گا کیونکہ ہمارے دوست بیٹھے ہیں۔ منہاج القرآن is not just eine Moschee oder eine Platz, wo wir kommen, beten und gehen. Das ist eine Platz, wo wir auf jeder Glaube, jeder Mensch ist willkommen zu uns. Kann mit uns reden, kann mit uns reden. Wir sind keine fanatische Muslimen. Wir wollen da bleiben, wie eine Freundschaft, wie die Islamic Gemeinschaft hat uns immer wieder gesagt, dass wir sind da zum Leute zum Helfen, nicht zum Feinde. Und das ist genau das Islam verlangt auch. Wir sollen daher Freunde machen, nicht Feinde. Und meine Bitte ist im Jungen, soll nichts sowas, was die andere Glaube ihnen verbietet, was Gutes tun, was Gutes tun und eine gute Freundschaft hinterlassen in Universität, im College, im School. Ihr trifft nicht nur die Pakistaner, ihr trifft mit Österreicher und andere Kultur auch. Ihr müsst in diese Kultur ein bisschen reinpassen. Deutsch lernen. Deutsch ist sehr, sehr wichtig. Und was wir kennen, das tun wir auch und wir helfen auch. Jetzt ist, ich habe lange geredet, ich will nicht so lange reden. Minhaj hat in Pakistan 40 College. 40 College, das ist viel. Und das ist umsonst studiert. Wir haben 11 internationale Universitäten im ganzen Welt, in 90 Ländern. Wir haben Islamic Center und die arbeiten für alles, was in Islam verlangt und was Islam will. Wir sind sehr dankbar, die Leute, welche in Islam ein gutes Weg finden und mit uns zusammenarbeiten und uns helfen, weil ohne Hilfe man kann nicht weiterkommen. وہ کہتے ہیں نا کہ مسجد کو بنا لینا بڑا آسان ہے لیکن اس کو آباد کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور اس سلسلے میں پوری کمیونٹی جو ہمارے عالم بیٹھے ہیں ان کی، آپ لوگ جو بیٹھے ہیں ان کی، بغیر ان کی مدد، بغیر ان کی حوصلے اور ہمت کے کچھ نہیں ہوتا. اگر یہاں پر 10,000 مسلمان بھی ہیں اور ہر سینٹر میں اگر 2,500 بھی جاتے ہیں تو ہر سینٹر فل ہوتا اور ہر کوئی اپنا مطلب یا اپنی نماز کا طریقہ سیکھ سکتا ہے. بعض لوگ ایسے ہیں جن کو معذرت کے ساتھ میں کسی پہ ڈائریکٹ نہیں کر رہا، ان کو یہ نہیں پتا کہ پاکی کس طریقے سے ہوتی ہے. ایک صاحب ہے وہ مجھ سے کہہ لیں گے پاکی نہا لے تو بس ہو جاتا ہے، لیکن مجھے خود بڑا افسوس ہوا، میں نے ان سے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے کہا آپ کسی سے ٹیلی فون پہ پوچھ لیں پاکی کیسی ہوتی ہے، ڈائریکٹ نہ. یہ ساری باتیں سیکھنے سے ہوتی ہیں اور سکھانے سے ہوتی ہیں. اگر کوئی سیکھنے اور سکھانے والا ہوگا تو اس کو پتہ لگے گا، بغیر سیکھنے اور سکھانے کہ یہ کچھ نہیں ہوتا. انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے میں آپ کی تمام یہ علماء جو بیٹھے ہیں یہ بھی حل کریں گے. اور ہمارے پاس بھی ہے جناب والد صاحب ہیں، جناب حفیظ اللہ صاحب ہیں، جناب نعیم اللہ قادری صاحب ہیں. آپ کو اس سلسلے میں کسی قسم کی ضرورت محسوس ہوئی. میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تمام حضرات کا جو یہاں آئے، اس محفل میں شریک ہوئے
اور ہمارے ساتھ حضور پاک کی پیدائش کا دن منایا. آئیے وہ دن ہے جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی ساری مشکلیں اور مصیبتیں دور کریں. اس طرح سے میں سب سے پہلے تو نور اسلامک سینٹر جو ہمیشہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں, ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں, ان کے جناب حافظ حفیظ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستانی ایمبیسی میں سے بھی کچھ لوگ آئے, میں پاکستان ایمبیسی کا بھی تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ آتے ہیں. الاسر سینٹر والے ہمیشہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں, وہ ہم جب ان کے پاس جاتے ہیں وہ ویلکم کرتے ہیں, میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. مرکز امام علی ایرانی مرکز, یہ پہلی مرتبہ انہوں نے ہماری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے, ہم نے ان کو ویلکم کہا. انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ہمارا ان سے تعاون رہے گا. ان کے امام آئے تھے وہ چلے گئے, ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اس بدان کے بھی عمر الراوی فیض ایما امون سرے پروگرام کومن ایابا کی ہوتے سیب شیفتip ابا ایہت کے ساتھ لیبا برودہ اشکوم لیشویتا ابا اشکوم. اس بدان کے بھی فیل باس, اس بدان کے بھی ڈاکٹر ابراہیم لوگا, ڈاکٹر میخائیل لوگا ایز ان سا ریخ دراتا und فادی آلس واس gesetzlich Hilfe braucht. Danke vielmals. Ich danke vielmals für den Mahmoud, der ist auch österreichischer Muslim und hat viel für die muslimischen Leute gemacht und macht weiter. Das ist eine Gruppe mit 10 oder 12 österreichischen Muslimen, die jeden Freitag treffen, sitzen und Zikr machen. Und das ist auch großes Wert. Danke vielmals. Ich bin sehr bedankt an Magister Beck. Ich danke vielmals, Sie sind bei uns gekommen und uns haben Sie ein bisschen Zeit gegeben. Ich bedanke mich mit Minhaj Women League, welche hat Damen, Frauen sehr viel mitgemacht. میں Minhaj Women League کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس مرکز میں خواتین کے لیے پچھلے سال ایک بہت بڑا بلاد بھی کرایا, اور اس سال بھی ماشاءاللہ ہمارا پچھلا حصہ خواتین سے فل ہے. اور بعض خواتین مجھے افسوس ہے کہ ٹھنڈ کے اندر باہر بیٹھی ہوئی ہیں کیونکہ جگہ کی کمی تھی. میں ان خواتین سے معذرت چاہتا ہوں جو باہر بیٹھ ٹھنڈ میں بیٹھی ہوئی. یوتھ لیگ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, ایک مرتبہ پھر ادا کرتا ہوں. اور اب میں جس آدمی کا, جس حضرت کا شکریہ ادا کرنے لگا ہوں وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور آپ سب پہچانے گئے ہوں گے کون ہے. جناب اکرم باجوہ صاحب, یہ ہماری تمام خبریں, ہمارے لیے ساری رپورٹیں, ہماری تصویریں خود بخود ہی لگا دیتے ہیں. بعض تصویریں تو ایسی ہوتی ہیں جن کا مجھے بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں خود کھینچی ہے, لیکن ماشاءاللہ ان کی کارکردگی میں مجھے قرآن کرتی ہے. پھر میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ساؤتھ ایشین پریس کا. اعلیٰ لالو ذرا تسبیح ناصر بشیر صاحب, اعلیٰ لالو پھر برائیدوں نے پھر ہوگے میرا نام نہیں کیا. ناصر بشیر صاحب کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور جناب اقبال غوری صاحب کا میرے خیال ہے وہ یہاں پہنچے نہیں ہیں, اگر پہنچ گئے تو ان کا بہت شکریہ. ان دونوں حضرات نے اپنے اخبار جیل ملت میں ہمیشہ سر فہرست ہماری خبریں لگائی ہیں, ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے, بہت بہت شکریہ. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑی دور سے اچل کے آتے ہیں, وہ لوگ ہیں گراس سے ہمارے دوست خاص طور پہ اس محفل میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں. میں جناب اصغر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کے ساتھ اور جن کے تعاون سے یہ تمام گراس والے دوست یہاں تشریف لائے. بہت بہت شکریہ آپ کے آنے. میں جناب رومانیہ سے آئے ہوئے صحافی فیصل صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ٹائم نکالا اور ہمارے ساتھ تعاون کیا. اب میں جناب چودھری اشفاق صاحب جہاں ہوں ان سے گزارش کروں گا کہ ذرا میرے پاس آئے. چودھری اشفاق صاحب, چودھری مٹھا صاحب, سیمپل آ جاؤ جی. ماشاءاللہ جی یہ بندہ جو ہے بہت ہی خدمت گزار ہے. اس سینٹر کی جتنی خدمت یہ کرتے ہیں میرے خیال میں نہیں, ہر طرح کی خدمت, ہر طرح کا تعاون. میں 6 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو, سردی ہو, گرمی ہو, برف باری ہو, اس نے میٹھا پکا کے ضرور لانا ہے. اسی لیے میں نے اس کا نام چودھری میٹھا رکھا ہے. بہت ہی پیارا لگتا ہے جب میں چودھری میٹھا کہتا ہوں.
میں اس کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں علامہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ چھوٹا سا تحفہ جناب جج صاحب آپ قبول کریں ہماری طرف سے. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہمارا ساتھی بنائے رکھے اور ہماری اور آپ کی سنگت ہمیشہ. بہت بہت شکریہ. آج کی دوسری سب سے اہم شکریہ والی شخصیت جو ہے وہ ابھی تک میرے خیال میں پہنچی نہیں ہے، اور پہنچے گی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. جناب ادریس صاحب، انہوں نے اس مرتبہ بڑے تعاون کیا، اور ملک صاحب جو کہ ہمیشہ مصروف تھے کھانا پکانے میں، انہوں نے کہا نہیں ملک صاحب اس مرتبہ سارا کھانا میں آپ کے سینٹر کا پکاؤں گا. اور ماشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں لذت بہت ہے. جن حضرات کو خدمت لینی ہو ملک صاحب سے یہ ڈائریکٹر صاحب سے ہو گئے. اب پی سی سی والے یہاں ہیں، ان کا تو خرچے میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا، لیکن میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو انہوں نے پلان نکالا ہوتا ہے. فالکن کرکٹ کلب والے، ان کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آئے اور انہوں نے ہم سے تعاون کیا. دعوت اسلامی والے ماشاءاللہ بہت ہی ہمارے پیارے بھائی ہیں، میٹھے میٹھے بھائی ہیں، میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. مسجد المدینہ والے جہاں تشریف رکھ لائے، ان کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آئے، انہوں نے اپنا ٹائم نکالا. اب میں جناب حفیظ اللہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، کیونکہ پھر میں نے انہی سے آخری نعت فرمانی ہے، جس نے مدینے جانا کر لے بھائی. سبحان اللہ. ہمارے دل میں ایک بہت بڑی خواہش ہے. منہاج القرآن کا یہ ایک خاص پیغام ہے پوری کمیونٹی کے لیے، پوری تنظیموں کے صدروں کے لیے. ایسی eine großes Wunsch bei uns, dass wir so einmal das Geburtstag von unserem Propheten gemeinsam alle Freien, alle Moscheen, alle, was die Leute zusammen sind, machen in eine große Halle und zum Leute sagen, schau, wir Pakistani können ja auch ein großes Geburtstag von unserem Propheten feiern. میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ تمام اسپورٹس تنظیمیں، اسلامی تنظیمیں، تمام سینٹر، تمام مسجد سارے اکٹھے ہو کے ایک مرتبہ حضور پاک کا میلاد اتنا بڑا منائیں، اتنے لوگ اکٹھے ہوں کہ یہاں کے لوگ بھی ایک مرتبہ کہیں کہ جی ہاں یہ پاکستانیوں کا کوئی بہت بڑا اجتماع ہوا. آپ سب دعا کریں کہ یہ ہمارا خواہش ہے. اس سلسلے میں ہمارے دو تین تنظیموں نے رابطہ بھی کام کیا اور انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ جب بھی آپ کا ارادہ ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا شرطہ ہوا اسی وقت میں. جی صاحب ایک بار نہیں ہمیشہ واسطے ہونا چاہیے ہے. سر جی شروع کرا کے پھر ہمیشہ نہیں رہے گا، شروع نہیں کرا کے ہمیشہ نہیں تو رہے گا. میری پنجابی تھوڑی ماڑی ہے لیکن بول لگا. حفیظ صاحب، جناب حفیظ اللہ صاحب سے آئیے. یہ پہلے آپ پڑھیں گا. میں نے کہا عمر الراوی صبح گئے تک ان کی سورے کے سیاح قدر تک کہ ماں صلح کے دامہ Also die Runde hat ein Mann, der wohnt in Wilhelm-Otto-Straße. Saib Khalil Sahib. कौन है जी? साहिब खलील साहिब. आगे आ जाए. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. लेकिन ये इसके वालिदैन जा सकते हैं, ये खुद नहीं जा सकता. इसकी उम्र कितनी है? वालिद साहब आए नहीं, वो इससे बड़ा है, इसका नाम लिखा हुआ है.
हैं